بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک روحانی قوت اور شہرت رکھنے والی ہستی کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ شیئر کروں گی جس نے ان کی روحانی خدمات کا رخ بدل دیا۔ ان عظیم ہستی کا نام ہے امام محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ آپ حالت سفر میں تھے کہ نماز کا وقت آ گیا۔ وضو کے لیے پانی کی ضرورت تھی۔ پاس ہی ایک کنواں تھا، لیکن اس سے پانی نکالنے کے لیے رسی اور ڈول نہیں تھا۔ آپ اس فکر میں تھے کہ پانی کیسے نکالیں کہ قریب ہی ایک مکان کے اوپر سے ایک لڑکی نے جھانکا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پریشان دیکھ کر پوچھا، بابا جی کیا بات ہے؟ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹی مجھے وضو کرنا ہے مگر کنویں سے پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ لڑکی نے پوچھا، بابا جی آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، بیٹی مجھے محمد سلیمان جزولی کہتے ہیں۔ اس بچی نے جب یہ نام سنا تو چونک اٹھی، خوشی اور حیرت کے ملے جلے لہجے سے کہا، آپ کی شہرت کا یہ عالم ہے کہ بچہ بچہ آپ کے نام مبارک سے واقف ہے۔ چاروں طرف آپ کے نام مبارک کے ڈنکے بج رہے ہیں مگر پانی آپ کنویں سے نکال نہیں سکتے۔ اتنا معمولی سا کام بھی آپ انجام نہیں دے سکتے۔ یہ کہہ کر لڑکی نے اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈال دیا۔ جیسے ہی لعاب دہن پانی میں ملا، پانی آنن فانن اوپر کو امڈ آیا اور کناروں سے ہوتا ہوا زمین پر بہنے لگا۔ امام صاحب کی حیرت کی انتہا نہ رہی، لیکن آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد لڑکی کے مکان کی طرف چل دیے اور اس بچی سے پوچھا، بیٹی تجھے حق تعالیٰ کی قسم بتا تو نے یہ کمال کیسے حاصل کیا؟ لڑکی نے کہا، یہ جو کچھ آپ نے دیکھا یہ برکت ہے اس ذات پاک پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی۔ میں اس ذات پاک پر درود شریف پڑھتی ہوں جو جنگل میں چلتے تھے تو وحشی جانور آپ کے دامن میں پناہ لیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اسی وقت قسم کھائی کہ درود پاک کے بارے میں کچھ لکھوں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کا سبب صرف یہ کتاب ہی نہیں بلکہ آپ کی پرہیزگاری اور شب بیداری بھی ہے۔ آپ حق تعالیٰ کی عبادت میں 14 برس تک حجرے میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی اصلاح و افلاح کے لیے باہر نکلے۔ لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ آپ کی ذات بابرکت سے بڑی بڑی کرامات منسوب ہیں۔ ان کرامات کی وجہ سے ایک زمانہ آپ کی ذات کا مترف ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے کئی سال بعد آپ کی میت مبارک کو مراکش منتقل کرنے کے لیے قبر سے نکالا گیا تو ایک زمانے نے دیکھا کہ میت ایسے تر و تازہ تھی جیسے ابھی ابھی سوئے ہوں۔ وقت کی طویل گھڑیوں اور بدن کو کھا جانے والی مٹی نے آپ کے جسم مبارک پر کوئی اثر نہ کیا۔ کفن بالکل نیا، روز اول کی طرح، پھول بالکل تازہ مہکتے ہوئے، یہاں تک کہ انتقال کے روز آپ نے سر اور داڑھی مبارک کے بالوں میں جو خط بنوایا تھا وہ بھی بالکل ویسے کا ویسا ہی تھا۔ عزیز بہن بھائیوں، یہ حالت ہے اللہ کے ایک خاص بندے کی، اور وہ جو اللہ پاک کا محبوب ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ تاریخی واقعہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں؟ یاد کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ الفاظ مبارک جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے تھے، اے ابو بکر، میری حقیقت کو سوائے میرے رب کی کوئی نہیں جانتا۔ ان واقعات سے یہ نتیجہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس کے سینے میں علم کا نور ہو، دل میں روزہ اقدس کا تقدس اور روح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو، اسے چاہیے کہ وہ درود پاک کو کثرت سے پڑھے اور دوسروں کو درود پاک پڑھنے کی دعوت دے اور درود کریم کی فضیلت سے آگاہ فرمائے۔ مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے قلم، زبان اور عمل کے ذریعے اس عظیم الشان عمل کی دعوت دے۔ عزیز سامعین، میں آپ کو درود پاک پڑھنے کی دعوت دیتی ہوں اور میری آپ سے درخواست ہے کہ درود پاک کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھے، اور جس کے سامنے میرا ذکر ہو وہ مجھ پر درود نہ پڑھے
تو بلا شبہ وہ بڑا بدبخت ہے۔ چونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر کی بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم پر فرض ہے کہ ہم درود پاک کو پڑھیں۔ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا پڑھا ہوا درود پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیز سامعین، نیکی اور درود پاک کی دعوت کے لیے ایک مرتبہ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے، تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے اگر ایک شخص ایک مرتبہ بھی درود پاک پڑھ لیتا ہے تو آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔